آج ہم ایک بہت اہم سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ایک مخصوص دینی تحریر کی روشنی میں اٹھایا گیا ہے۔ نماز چھوڑنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک رسم کی بات نہیں، بلکہ اس نقطۂ نظر کے مطابق اس کا اثر اس دنیا اور اس کے بعد کی زندگی دونوں پر پڑتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیسے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز کو ایمان کا ستون کیوں کہا جاتا ہے۔ پھر ہم اس بات پر آئیں گے کہ نماز چھوڑنے کا اصل مطلب کیا ہے اور اس کے نتائج کیا بتائے گئے ہیں، پہلے اس دنیا میں اور پھر آخرت میں۔ اور آخر میں ہم ان سب باتوں کا خلاصہ کریں گے۔ چلیں تو شروعات کرتے ہیں اس بات سے کہ آخر نماز کو ایمان کا ستون کہا ہی کیوں جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کی بنیاد کو نہیں سمجھیں گے تو اسے چھوڑنے کے نتائج کو بھی پوری طرح نہیں جان پائیں گے۔ نماز، جسے ہم ریچول پریئر بھی کہہ سکتے ہیں، اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے۔ اچھا، اس تحریر کے مطابق یہ صرف کچھ اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسے ایک مومن اور اس کے خالق کے بیچ ایک براہ راست روزانہ 5 وقت کا رابطہ مانا جاتا ہے۔ یہ ایمان کے اظہار کا سب سے واضح اور مرکزی طریقہ ہے۔ تو جب نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے تو پھر اسے چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تحریر اس عمل کو کس طرح سے دیکھتی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے والی ہے۔ جس تحریر کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے مطابق نماز چھوڑنا صرف ایک رسم کو مس کرنا نہیں ہے، اسے ایک گہرے روحانی تعلق کے ٹوٹ جانے جیسا سمجھا جاتا ہے، ایک ایسا عمل جس کے اپنے خاص نتائج ہوتے ہیں۔ تو آخر وہ نتائج ہیں کیا؟ یہ تحریر انہیں 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ پہلا حصہ ان اثرات کے بارے میں ہے جو اسی دنیا میں نظر آتے ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو دنیاوی نتائج کافی گہرے ہیں، جیسے کہ چہرے سے روحانی روشنی یعنی نور کا ہٹ جانا، روزی روٹی سے برکت کا اٹھ جانا یعنی وہ خیر جو تھوڑے کو بھی بہت کر دیتی ہے، زندگی کا مسلسل مشکلوں اور بے سکونی سے بھر جانا، اور یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوسرے اچھے کام بھی قبول نہیں ہوتے۔ تو یہاں ایک طرح سے 2 بالکل الگ الگ زندگیوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ایک طرف وہ زندگی ہے جس میں روحانی سکون ہے، ایک مقصد کا احساس ہے اور خدا سے ایک تعلق محسوس ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایک اندرونی بے چینی اور خالی پن کی کیفیت ہے جو اس تعلق کے نہ ہونے کی نشانی ہے۔ اور دیکھیں، اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ ایک بہت ہی، آپ کہہ سکتے ہیں، چونکا دینے والی بات سے ہوتا ہے۔ ان کے دین سے جو پہلی چیز اٹھا لی جائے گی وہ امانت ہے، اور آخری چیز نماز ہے۔ یعنی جب یہ آخری روحانی کڑی بھی ٹوٹ جاتی ہے تو معاملہ بہت سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس تحریر کے مطابق اصل حساب کتاب تو اس دنیا کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ زندگی کے بعد کیا؟ اس بارے میں یہ تحریر کیا کہتی ہے؟ اور اس کے مطابق آگے کے مرحلے کہیں زیادہ سنگین ہیں۔ یہ جو جواب دہی کا سفر ہے نا، اسے 3 مرحلوں میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا، ایک مشکل موت، جہاں کہا گیا ہے کہ روح بہت تکلیف سے نکالی جاتی ہے۔ اس کے بعد قبر میں فرشتوں کے سخت سوالات کا سامنا، اور آخر میں یوم حساب، جہاں سب کے سامنے اعمال کا بہت کڑا حساب کتاب ہوتا ہے۔ ان مرحلوں کے نتائج کو اور بھی کھول کر بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ خالق کی ناراضگی کا سامنا، قبر میں ایک دردناک عذاب، حساب کتاب کا ایک بہت ہی لمبا اور مشکل دن، اور آخر میں جہنم کی آگ کا ٹھکانہ۔ اور یہاں ایک بات پر بہت زور دیا گیا ہے جو شاید سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ یوم حساب پر کسی بھی انسان سے جس پہلے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ اسی سے اس کی مرکزی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو چلیں اب ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس تحریر کا اصل مرکزی پیغام کیا نکلتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس نظریے کے مطابق نتائج 2 طرح کے ہیں۔ اس دنیا میں روحانی روشنی، سکون اور برکت کا ختم ہو جانا، اور آخرت میں ایک سخت حساب اور سزا کا سامنا۔ لہٰذا اس تحریر کا حتمی پیغام یہ ہے کہ روز کی نماز اور انسان کی روحانی تقدیر کے درمیان ایک ایسا گہرا تعلق ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ اس نقطۂ نظر میں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور آخر میں یہ ساری بحث ہمیں ایک بہت بڑے اور بنیادی سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال اور ہماری حتمی بڑی تقدیر کے بیچ آخر تعلق کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں عقیدے
اور عمل کی گہراइयों میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔